للعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. اج حضور نے میلاد نا خاص دن تے سارے سنگی میلاد نی مناسبت نال کہ اج ساڈے آقا مصطفیٰ پیدا ہوئے سے اج حضور نا میلاد ہویا سا. اس نسبت اور اس عقیدت محبت نے نال سارے سنگی ایک باری حضور نی بارگاہ درود و سلام نال نذرانہ پیش کرو. صلاۃ و سلام. حمد و صلات کے بعد لائی کے ساتھ عزت و احترام حضرت علامہ مولانا سفارش خان صاحب خطیب جامع مسجد کوٹھی، آپ کی نگرانی میں کوٹھی سے جو سلسلہ علامہ حافظ شیراز سلطانی صاحب نے شروع کیا تھا اسی کو برقرار رکھتے ہوئے عظیم الشان آپ کی طرف سے وہاں سے ایک قافلہ جلوس آیا اور سنبل سے اس دفعہ کچھ ساتھیوں نے جاوید صاحب صوفی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح کوشش کریں کہ یہ جلوس جو جاری ہے ان کو جاری رکھیں. تقریر میں نے نہیں کرنی تھی، آپ کو پتہ ہے میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مفتی صاحب نے کل پرسوں سے دو چار کتاب کر رہے اس لیے انہوں نے تھوڑی تقریر کی ہے. وقت پر دعاؤں کی لنگر تیار ہے تو سمعین وقار کوشش کریں کہ یہ جو جلوس کا سلسلہ ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، گھٹانے کی کوشش نہ کریں. یعنی کہ نمروٹا سے جلوس اور پڑینی سے مولانا یاسر صاحب، اسی طرح کاشف پبلک سکول سے ایک بڑا قافلہ ماسٹر طارق صاحب کی قیادت اور ان کی نگرانی میں اس ہمارے بڑے جلوس میں شامل ہوا. گوف سے جہاں سے بھی جلوس احباب لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی فرد پوشیدہ نہیں ہے. جو احباب دور دراز سے آئے، وہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے کھتیاڑی سے آئے، تو جو چل کے آیا اللہ تعالیٰ تمامی احباب کو قدم قدم پر اجر عطا فرمائے. اور پھر میں تحریک نبوت کے جو کارکنان اس تحریک کو چلا رہے ہیں، جس کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ محرم شریف، یہ سارا جو سلسلہ اہل سنت کے عقائد و معاملات کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ بھی جو باقی افراد تحریک ختم نبوت کے ساتھ مانا فنڈ میں شامل نہیں ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اپنے رزق حلال میں سے، اپنی پینشن میں سے. ماسٹر مہتاب صاحب یہ خزانچی ہیں، میں بھی ان کو فنڈ دیتا ہوں، باقی احباب بھی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو فنڈ دیتے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ رابطہ کریں، مانا 200 روپیہ تحریک ختم نبوت کو فنڈ دیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. 200 روپے سے کچھ بھی نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، لیکن 100-150 بندہ جب ایک جگہ پر 200 روپیہ مہنگا فنڈ دے گا تو کم از کم ہماری یہ جو محفلیں، یہ آپ کی جو محفلیں ہو رہی ہیں یہ بہترین طریقے سے، کامیاب طریقے سے ہوں گی. اور یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. یہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا دوران طالب علمی 5 بندوں سے یہ جلوس شروع ہوا تھا. آج آپ کے سامنے سارا سلسلہ ہے اور میں تو آپ کے ساتھ ہوں جب تک یہ سانسیں میری جاری ہیں. انشاءاللہ العزیز اس سید کو آپ اس روڈ پر دیکھیں گے جب تک یہ سانسیں جاری ہیں. یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. سفیر دیوان سرکار کے
زیر سایہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تا یاد فی سبیل اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے تھوڑا اس تحریک کو مضبوط کریں، اس تحریک کو کیا کریں، یہ آپ کی تحریک ہے۔ 5 بندوں سے جلوس شروع ہوا، آج دیکھیں کتنا بڑا جلوس تھا ماشاءاللہ۔ اور پہلے پنتھل میں میلاد کا سلسلہ اس طرح کا نہیں تھا، آپ کو سارا پتہ ہے۔ دربار عالیہ مقدسہ سے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدا کو بلند کیا گیا، حضور پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے اب پوری پنتھل میں میلاد ہوتے ہیں۔ یہ آگے پیچھے بارل انجیرا سرساوا آپ چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ پنتھل میں سب سے زیادہ میلاد ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ بخوبی علم رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ صدا بلند کی گئی تو آپ کے سامنے یہ سارا کاروان، یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ شرابی نہ بنے، وہ زانی نہ بنے، وہ چرسی نہ بنے، وہ مصطفیٰ کریم کے غلام بنے۔ جب آپ ایسی محفل کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے بچے بیٹھیں گے، غلط سوسائٹی سے وہ بچیں گے، تو پھر وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جب اس طرح کی صدائیں بلند ہوں گی، آپ کے بچوں کے کانوں تک یہ صدائیں پہنچیں گی، تو پھر رسول پاک کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے دین کی طرف راغب ہوں گے۔ آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ دنیا داروں کی محبتیں نہیں ہوں گی، بلکہ زہرا کے بابا آقا مصطفیٰ کی محبت مزین ہو جائے گی، تو پھر وہ دین کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف آئیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف جتنی بھی ہماری محنت ہے یہ آپ کی اولادوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ میری زندگی کا اور کوئی بھی مشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی کا پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی یہ اظہار کر رہا ہوں۔ تو تحریک ختم نبوت کو یہ آپ کی تحریک ہے، اس کو مضبوط کریں۔ جو آیام پت صاحب نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین 2 جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا۔ یہ تھوڑی سی توجہ کریں نا، جب آپ کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کوئی لگا دے میلاد کہاں سے ثابت ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ اور یہ جو آیام پت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ سب کو آتی ہے، یہ سب کو آتی ہے۔ آپ صرف یہ آیت پڑھ دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ جو بھیجنا ہے ہم سنی اسے میلاد کہتے ہیں، یہ جو بھیجنا ہے ہم سنی اس کو بے شمار آیات مقدسہ، جن آیات مقدسہ میں اللہ نے زہرا کے بابا کے آنے کا تذکرہ کیا، اور ہم سنی اسے ہی میلاد کہتے ہیں، اور یہی میلاد ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر کا اتنا دور گزرا، حضرت عمر کا اتنا دور گزرا، حضرت عثمان کا اتنا دور گزرا، مولا علی کا اتنا دور گزرا، حضرت امام حسن کی 6 ماہ خلافت راشدہ کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارا دورانیہ گزرا۔ تو ابو بکر نے میلاد نہیں کیا، عمر نے میلاد نہیں کیا، عثمان نے میلاد نہیں کیا، مولا علی نے میلاد نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں بچوں ذرا کتب کو ہاتھ لگا، حضرت ابو بکر نے بھی میلاد منایا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے بھی میلاد منایا ہے، اور حضرت مولا کائنات اور امام حسن پاک اور سارے صحابہ نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق میلاد منایا ہے۔ اور حضور میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دور میں یہ دستور تھا، اگر کوئی بندہ کوئی کافر رسول پاک کی جس انداز میں توہین کرتا، اسی انداز میں میرے آقا مصطفیٰ فرماتے کہ اے میرے صحابہ سیم اسی انداز میں ان کافروں کو جواب دو۔ کافروں نے میرے آقا مصطفیٰ کی توہین کی، جب
مصطفیٰ نے اپنے پیارے پیارے صحابی حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھایا اور فرمایا حسان ان گستاخوں کو رگڑا دو، جواب دو۔ وہاں پر حضرت حسان بن ثابت منبر رسول پر جلوہ فروز ہوئے، آپ نے فرمایا بَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ سوشل میڈیا کے میں تمہیں کیا لقب دوں؟ ایک ادھر سے پوسٹ اٹھا کے رسول اللہ کا میلاد کے خلاف، ذکر رسول کے خلاف سوچنے کی اور رونے کی بات ہے۔ ہمارے بچے جہاں سے جاتے ہیں سوچیا بیلچا مارنے کے لیے، دعا تو کہتے ہیں کہاں میلاد حضور کے ذکر کا ثبوت مانگ رہے ہیں ہمارے بچے ہم سے۔ میرے بچوں، آج سخی دیوان کے فیضان سے تمہیں میں یہ درس دے رہا ہوں، جب میرے آقا مصطفیٰ نے حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھایا تو جب حسان بن ثابت نے زہرا کے بابا کا میلاد پڑھا تو میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق کہاں گئے ہوئے تھے؟ حضرت عمر کس کام پر گئے ہوئے تھے؟ حضرت عثمان غنی کہاں گئے ہوئے تھے؟ حضرت مولا کائنات جو مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوتے تھے تو مولا علی کہاں تھے؟ حسان بن ثابت نے فرمایا اکثر منکا لم ترقت عینی واجمل منکا لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے میں نے دیکھا نہیں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا سونا، آپ جیسا پیارا میری آنکھیں کیسے دیکھتی؟ یا رسول اللہ اللہ نے اور کسی عورت نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، کسی عورت نے آپ جیسا حسین پیدا نہیں کیا۔ یہ پیدا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ میلاد کا ذکر صحابی رسول کر رہے ہیں نا، اور صحابہ کا مجمع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا اس محفل سے خارج ہونا ثابت کرو، حضرت عمر کا اس محفل میلاد سے خارج ہونا ثابت کرو کہ وہ خدا کام پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات کا تم ثابت کرو کہ یہ جو محفل مصطفیٰ میرے آقا مصطفیٰ کی صدارت میں ہوئی اور اس محفل میلاد مصطفیٰ کے خطیب حسان بن ثابت تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا مجمع تھا۔ اکثر منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ، منزہ اور پاک پیدا کیا۔ اب اس جملے میں بھی میلاد کا ذکر، اس جملے میں بھی یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی کہ صحابہ موجود ہے، آقا مصطفیٰ صدارت فرما رہے ہیں، موجود ہے، میرے آقا مصطفیٰ جلوہ فروز ہے اس محفل میلاد میں، اور حسان بن ثابت حضور کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم میلاد کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ؟ ہم اس محفل کو میلاد کہتے ہیں جس
اس محفل میلاد میں مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا جائے، اور جس محفل میلاد مصطفیٰ میں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کی جائے، جس میں میرے آقا مصطفیٰ کے پیدا ہونے کی بات کی جائے، جس میں میرے آقا مصطفیٰ کی بعثت کی بات کی جائے، اسی کو ہم سننے محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور کون سے صحابہ سے تم ثابت کروانا چاہتے ہو ہم سے؟ اور کیا ثبوت تمہیں چاہیے؟ یہ اپنی ٹیٹ بند کرو، رسول اللہ کا ذکر ازل سے ہو رہا ہے، اب تک ہوتا رہے گا، جب تک ہم سنیوں کے اندر یہ سانسیں رباں دباں ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہمارا کسی شیطانی ٹولے سے تعلق نہیں ہے، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، اور اہل بیت نے بھی حضور کا میلاد کر کے دکھایا، اور حضور کے صحابہ نے بھی حضور کا میلاد کر کے، اور بے شمار ایسے درجات موجود ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مسجد نبوی میں صحابی بیٹھے کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ، آپ کے میلاد کا تذکرہ، اور کون سی حدیث کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں تمہارے لیے؟ تو نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سلسلے ہم کرتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کوٹلی چوک میں ایک میرے پیر بھائی ہیں رمضان چشتی صاحب، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کہہ رہے تھے یہ ڈاکٹر کمر ادھر ہے، یہ بھی وہاں میرے ساتھ تھا، کہتا ہے کہ میرے پاس بندے آ گئے کہ ہم نے محفل نعت کرنی ہے، بینر بن گیا لنگر کے لیے کچھ پیسے دے دے۔ اس بندے نے کہا، چشتی بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا محفل نعت حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، ٹائٹل کو تھوڑا چینج کرو، لنگر سارا میں دے دوں گا، ٹائٹل کو تھوڑا سا چینج کرو، اس ٹائٹل کو یہ عنوان دے دو، محفل میلاد مصطفیٰ۔ کہنے لگے نہیں، ہاں میں نے اس کو چینج نہیں کرتا۔ اب حضور کے میلاد کے لفظ سے تمہیں اتنی چڑ ہو رہی ہے، اتنا تمہارے اندر دکھ بھرا ہوا ہے کہ حضور کے میلاد کے لفظ کے ساتھ تم جو ہے نا اتنا ضد کر رہے ہو اور ہٹ گرمی کر رہے ہو۔ اب بات سمجھو یا نہیں؟ پھر سیرت النبی کانفرنس ہم کر لیں گے۔ او بھائی، یہ محفل میلاد ابو بکر کا اتنا دور گزرا، حضرت عمر کا اتنا گزرا، حضرت عثمان کا اتنا دور گزرا، مولا علی کا اتنا دور گزرا، ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ کہ حضرت ابو بکر نے سیرت النبی جلسہ کیا ہو؟ ہمارا بھی سوال ہے۔ تو اس حوالے سے سمینی ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جب تک انشاءاللہ رسول اللہ کے غلام زندہ ہے یہ ہوتا رہے گا، اور یہ پنتھل کی حد تک اللہ سارے سنگیوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو میں دونوں ہاتھوں سے دل پیش کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں بندے جتنے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنتھل میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، میں تنقید کبھی نہیں کرتا، جو آ گیا، جو نہیں آیا وقت کی بات ہے، بات نصیب کی ہے، لیکن جتنے آپ آئے ہو اگلی دفعہ کوشش کرو اپنے مزید رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، خصوصاً اپنے بچوں کو ہر دو صورت میں اس میں اپنے میلاد مصطفیٰ کا حساب بنائیں، اس کو مزید مضبوط کریں۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے میں کوٹلی گیا تو گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں پر سجاوٹیں ہوئی ہیں، کلندری گیا تو کم کچھ بجا یہی کہہ رہے تھے نا۔ لیکن انشاءاللہ اگر رسول اللہ کے یہ غلام زندہ رہے، پلندری یہ پوجا کام بھی ختم کر کے چھوڑیں گے، یہ پلندری پوجا کام ختم
ختم کر کے چھوڑیں گے. قلندری شہر میں بھی انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر میلاد ہوگا. ہماری قلندری کی علماء سے مشاورت چل رہی ہے کہ 2 بجے ہم یہاں دعا کر کے اور پھر قلندری کی طرف یہاں سے 3-4 گاڑیوں میں سیکٹر ریلی میلاد قلندری کی طرف کوئی ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ وہاں بھی انشاءاللہ ہم آمد مصطفیٰ یہ نعرہ انشاءاللہ العزیز قلندری شہر میں بھی ہم لے کے جائیں گے. نعرہ کیا ہوگا؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم سدنودی اپنے ضلع تک جائیں گے. ایک چٹ آئی ہے میرے پاس، اس میں پڑھی ہے کہ الفاظ کچھ اور طرح کے ہیں لیکن تھوڑے الفاظ چینج کر کے جواب دیتا ہوں. سوال میں کچھ ایک لفظ کو میں تھوڑا حذف کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ گستاخوں کے پاس، گستاخان صحابہ کے پاس ان کی محفل میں جانا کیسا ہے؟ الفاظ تھوڑے اور طرح کے. گستاخان صحابہ کی محفل میں جانا کیسا ہے، یہ سوال ہے. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بے ادبوں، گستاخوں اور جو میرے صحابہ کا ادب نہ کریں، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں. میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان سے رشتہ داری بھی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر بیمار ہو جائے، بیمار ہونا یہ رسول اللہ نے فرمایا اتنی فضیلت ہے بیمار کرسی، فرمایا قطن نہیں. بقیہ کی بیمار کرسی کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن کسی گستاخ صحابہ کی بیمار کرسی کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، جہنم میں جاؤ گے. منع فرمایا مصطفیٰ کو. لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ میل جول رکھنا منع ہے. حدیث پاک میں ہمارے سنت کی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ گستاخان صحابہ کے پاس جانا منع ہے. نہ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہو، نہ ملنے کے لیے جا سکتے ہو، نہ رشتہ داری کے ساتھ سے جا سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو. تو سامعین ذی وقار اگر کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتے تو ان کی محفل میں بھی جانا درست نہیں ہے. یہ اہل سنت کے مطابق میں نے جواب دیا، یہ سوال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا. تو سامعین ذی وقار واقعی بھی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب پیچھے جب کوئی FIR یہ وہ سلسلہ بنا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی پریشان نہیں ہونا، کہنے ہے تفا لگنے نہ ڈر ہونا، تو جدو لگی جانا تو پھر ڈر ختم ہوئی جانا. ہاں تو وہ کسا ختم بڑا ڈر کری چھوڑیا. ہوں وہ ڈر کوئی نہیں، بالکل نہ عدالتوں کو ڈارا تو نہ پولیس والے کو ڈارا. پولیس والے سارے بڑے سنجیدے کہا ہاں وہ گل تو ختم کر چھوڑی. تفا نہ مارنے کا تو ٹھیک سا ہے، تھوڑا شریف بندہ سا تھوڑا جا پردہ پیان اصل ٹھیک سا کام، لیکن مرضی نکالی انڈے دیو بچے دیو سن مرضی نکالی. باقی چلو اللہ پاک سارے اشنا جانا سارا سکسان کرائے. باقی